الف لام میم محمد این علی الف لام میم محمد این علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت خدا کے عذاب میں گرفتار ہوئی، جیسا کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں سنا۔ ساری امت مٹ کے رہ گئی، پورا شہر برباد ہو گیا، ساری بستی ویران ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر آباد ہو گیا، پوری بستی حضرت نوح کی اولاد سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بہت سی قومیں ہوئیں جنہوں نے پورے ملک آباد کیے۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے زبردست اور بہت طاقتور تھے، ان کے جسم فولاد کے اور دل پتھر کے معلوم ہوتے تھے۔ یہ ہر ایک کو ہرا دیتے تھے، جس پر چاہتے تھے ظلم و زیادتی کرتے تھے، کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ ہر ایک ان سے ڈر جاتا اور یہ کسی سے ڈرنا جانتے ہی نہ تھے۔ عاد کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہر چیز ضرورت سے زائد ان کو ملی تھی۔ ان کی اولاد اتنی زیادہ ہوئی کہ پورا شہر آباد ہو گیا، سارے مکانات بھر گئے۔ جب ان کے لڑکے صبح کے وقت سیر و تفریح اور کھیل کود کے لیے نکلتے تھے تو عجیب چہل پہل ہوتی تھی اور عجیب رونق نظر آتی تھی، اور جب ان کے اونٹ اور بکریاں جنگل چرنے جاتی تو ان کا منظر دیکھنے کے لائق ہوتا تھا۔ پورا جنگل اونٹ اور بکریوں سے بھر جاتا تھا، اور گھوڑے جب میدان جنگ میں لڑائی کے لیے قطار باندھ کر نکلتے تھے تو ان کا سما بھی قابل دید ہوتا تھا۔ زمین ایسی کہ معلوم ہوتا تھا کہ سبز مخمل بچھا ہے، پھر ان میں جا بجا چشمے، نہریں، تالاب اور کنویں، صاف شفاف پانی، جیسے سبز مخمل میں سفید ریشم کا کام۔ مکانات کے چاروں طرف سرسبز و شاداب چمن، پھولوں کی بہار، پھلدار درختوں کی قطار کو دیکھتے ہی رہے۔ غرض راحت اور آرام کے سینکڑوں سامان تھے، آرام کے دن تھے، عیش کی راتیں تھیں، مگر اللہ اکبر، عاد کی نافرمانی کی بھی کوئی حد تھی۔ اللہ کی دیوی یہ نعمتیں اور اس کو بھولے بیٹھے تھے۔ قوم عاد راحت اور آرام پا کر خدا کو بالکل بھول گئی۔ جانتے تھے کہ حضرت نوح کی امت پر اسی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تھا اور ساری امت ڈوب گئی تھی۔ خوب سمجھتے تھے کہ اس سرکشی کی وجہ سے انہوں نے یہ دن دیکھا تھا۔ اپنے باپ دادا سے ہولناک عذاب کا قصہ سنتے رہتے تھے، زمین میں جا بجا طوفان کے نشانات دیکھتے رہتے تھے، مگر ان کو ہوش آیا نہ، آنکھ کھلی نہ، وہ خواب غفلت سے جاگے۔ اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے جیسے حضرت نوح کی امت کرتی، بالکل ان کا نمونہ تھے۔ بس انہوں نے رکھا اور انہوں نے اٹھا لیا۔ اپنے ہاتھوں پتھر تراش کر بہت بت بناتے تھے، پھر ان کی پرستش کرتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے، ان کی عبادت میں دن رات لگے رہتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان پر نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے نام کی قربانی بھی کرتے تھے۔ کیسی ان کی عقلیں تھیں! اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم ہی نے ان کو بنایا، ہم ہی ان کو سجدہ کریں، ان سے مرادیں مانگے۔ یہ نہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیاں جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، یہ ہم کو کیا دے دیں گی، کون سی حاجت پوری کر دیں گی، یا کون سی تکلیف دفع کر دیں گی۔ یہ خود ہی بے حس و حرکت ہیں، ہم کو کیا آرام پہنچائیں گی۔ مگر توبہ، وہ کیا سمجھتے، ان کی عقلیں تو کھو گئی تھیں۔ دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار اور دین کے معاملے میں انتہائی ناسمجھ اور بے حد غبی تھے۔ عاد کی قوت ان کے مال اور ان کی اولاد کے لیے مصیبت بن گئی، اس لیے کہ قوت کے زور، مال کے نشے اور اولاد کی محبت نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔
وہ دنیا کی نعمتیں پا کر دین سے بے خبر ہو گئے، نہ اللہ پر ایمان لائے نہ آخرت کا یقین کیا۔ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، کوئی ان کو ظلم سے روکنے والا نہ تھا۔ ان کو کون روک سکتا تھا؟ کس میں طاقت تھی کہ ان کو روک کر اپنے سر بلا مول لے؟ اور وہ کیسے ظلم نہ کرتے تھے؟ مالدار تھے، روپے والے تھے، دولت کا نشہ تھا، قوت کا گھمنڈ تھا۔ ہر مغرور ظالم ہوتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ عاد انتہائی مغرور اور پرلے درجے کے ظالم تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے اور اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے تھے۔ ڈرتے کیسے؟ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتے، اس کو ہر چیز پر قادر سمجھتے، ان پر ایمان لاتے، آخرت کا یقین کرتے، روز حشر کا خیال ہوتا تو سمجھتے۔ جنگلی جانوروں کی طرح تھے، کھایا پیا، کھیلے کودے اور پڑھ کے سو گئے، بس۔ جب کسی پر غصہ ہوتے تو بالکل شیر کی طرح، جیسے شیر بکری پر حملہ کرتا ہے تو اس کو کھا جاتا ہے، اسی طرح جس کو کمزور سمجھتے اس کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے، اس کو بالکل برباد کر دیتے تھے۔ کسی پر غصہ آتا تو مست ہاتھی کی طرح حملہ کرتے تھے اور اس کو مار دیتے تھے۔ جب کسی قوم سے لڑتے اور فتح پاتے تو ان کی کھیتی برباد کر دیتے تھے، اور جب کسی بستی میں داخل ہوتے تھے تو وہاں کے رہنے والوں کو ذلیل کر کے نکال دیتے تھے اور اس بستی کو بالکل مٹا دیتے تھے، برباد کر دیتے تھے۔ غریب اور کمزور آدمی ان کی برائی سے پناہ مانگتے تھے، وہ ان کے ظلم سے تنگ آ گئے تھے، ان کے سائے سے بھاگتے تھے۔ عاد کی قوت ان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے عذاب جان بن گئی تھی۔ ہر وہ شخص جو اللہ سے نہ ڈرے گا، ایمان نہ لائے گا، تو وہ خود اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گا، اس لیے کہ اللہ سے نہ ڈرنے والا جو نہ کرے تو وہ تھوڑا ہے۔ خدا کا خوف ہو، روز حشر کا ڈر ہو، موت کا خیال ہو تو وہ برائی کرتے ڈریں، ظلم سے باز آئیں، کمزوروں پر ترس کھائیں، ضعیفوں کی مدد کریں۔ مگر وہ کیوں کرتے؟ وہ کیوں ڈرتے؟ نہ انہیں مرنا تھا، نہ خدا کو منہ دکھانا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسی طرح کھائیں گے، کھیلیں گے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، کوئی ہمیں عیش و آرام سے نکال نہیں سکتا۔ عاد کا کوئی کام نہ تھا، بس کھانا پینا، شراب کباب، ناچ گانا، کھیل کود، سیر و تفریح، عیش و آرام، یہی ان کا مشغلہ تھا۔ اسی میں ان کا دن تمام ہوتا تھا اور اسی میں راتیں گزرتی تھیں۔ جو بہت روپیے والے تھے وہ اونچے اونچے اور بڑے بڑے محل بناتے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اتراتے پھرتے تھے کہ ہماری بڑی کوٹھی ہے، ہم بہت امیر آدمی ہیں۔ وہ اپنا سارا روپیہ کوٹھیوں کے بنانے میں خرچ کر دیتے تھے۔ جہاں کوئی خالی جگہ دیکھتے وہیں ایک کوٹھی بنا لی، چاہے جس کی زمین ہو، اس سے ان کو کیا مطلب؟ ان کا شوق پورا ہو جائے، ان کو آرام مل جائے، دنیا چاہے جس حال میں بھی ہو۔ پھر ایسے مضبوط مضبوط محل بناتے تھے گویا ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نہ مریں گے، اور بناتے چلے جاتے تھے چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ بیچارے غریب بھوکوں مرتے تھے، وہ مکان کہاں سے بناتے؟ جس کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے روپیہ نہ ہو وہ مکان کیسے بنا سکتا ہے؟ امیر آدمیوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں بیکار پڑی تھیں اور غریبوں کو سر چھپانے کے لیے جھونپڑا بھی نصیب نہ تھا۔ جو شخص ان بڑے آدمیوں کے عالیشان محلوں اور اس کی نمائشی چیزوں کو دیکھتا تو سمجھ لیتا تھا کہ ان محلوں کے رہنے والے اور نمائشی چیزوں پر جان دینے والے بھلا کیا ایمان لائیں گے۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔